بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر قرآن کریم کے رشد و ہدایت اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منبع ہدایت ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ بھی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کے اندر نجات رکھی وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادیان ہیں اگرچہ دین سماوی ہوں وہ اپنے اپنے دور کے اندر تو درست رہے، یہ دین سماوی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ادیان باطلہ ہیں وہ تو کسی دور میں بھی ان کو حق نہیں کہا جا سکتا، وہ باطل ہی قرار پائیں گے۔ دین سماوی ایک دور تک جتنے بھی گزرے وہ حق رہے، لیکن جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اس کے بعد اور کوئی دین قبول نہیں، صرف دین محمدی، دین اسلام، دین مرتضوی یہی مقبول ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب بھی آپ حق کو پہچانیں اور ساتھ شر کو نہ پہچانیں تو آپ شر سے بچ نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ کو مضر صحت چیزوں کا بھی پتہ ہو، آپ کی صحت تبھی بحال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ دین اسلام حق ہے، لیکن دین اسلام کے متعلق صحیح طور پہ آگاہی کے لیے آپ کو دین اسلام کے متصادم جو ادیان ہیں، اس کے جو مقابل ادیان ہیں جن کو دین باطل کہا جاتا ہے، ان کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے، یا کم از کم ان ادیان کے ناموں سے اور کچھ نہ کچھ ان کے متعلق آگاہی ہونا ضروری ہے تاکہ ان سے بندہ بچ سکے۔ کچھ تو ایسے دین ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، بدھزم یا اور اس طرح کے بہت سے ادیان ہیں کہ جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کا نام لے کر اور وہ مسلمانوں کے اوپر مختلف انداز سے حملے کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق عام طور پہ جو ہمارے ہاں روش اختیار کی جاتی ہے، 4 قسم کے جملے ہمارے ہاں سننے کو ملتے ہیں اور بولے بھی جاتے ہیں۔ وہ 4 جملے کیا ہیں، 4 الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہیں الحاد، دہریت، لبرلزم، سیکولرزم۔ یہ 4 جملے ہیں، یہ 4 کے 4 اگرچہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے یہ چاروں کے چاروں ایک ہی معنی میں ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ عام طور پہ جو الحاد کا لفظ بولا جاتا ہے، جو قدیم کتابوں میں بھی، پرانی کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر یوں کیا گیا والذین یلحدون فی اسمائہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹتے ہیں۔ اصل الحاد کا معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، راہ راست کو چھوڑ دینا، یہ الحاد کا لغوی معنی بنتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور جو اصطلاحاً جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں الحاد سے مراد، ملحد سے مراد وہ دین یا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ وہ خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا، اسلام کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، کسی رسول کو نہیں مانتا، کسی کتاب کو نہیں مانتا، یعنی بالکل آزاد کسی دین کا وہ پیروکار نہیں کہلاتا۔ اور دوسری طرف دہریت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دہریہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو صرف زمانے کو مانتا ہے، زمانے پہ اس کا ایمان ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وما یہلکنا الا الدہر، یعنی کچھ لوگوں کا قول ذکر کیا قرآن پاک میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو یہ مارنے والا ہے وہ بس زمانہ ہے، وما یہلکنا الا الدہر، ہماری ہلاکت کا سبب یا ہمیں ہلاک کرنے والا صرف زمانہ ہے۔ تو دہریت ان سے نکلی، اور دہریہ انہیں کہا گیا کہ جو زمانے کو تو مانتے ہیں لیکن خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ خدا کے وجود کا کم از کم اقرار کرتے ہیں،
لیکن یہ الحاد یعنی ملحد اور دہریہ یہ ایسے افراد ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام ادیان سے بالکل ہٹ کے ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی دین بھی نہیں ہے، یہ الحاد یا دہریت کوئی دین نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے، لا دینی ہے، کسی دین کو مانتے ہی نہیں، بس یہ ایک فکر ہے، ایک طرز سوچ ہے ان کا، اور طرز فکر ہے جس کے مطابق انہیں ایک نام دے دیا گیا۔ اور دوسری چیز آ جاتی ہے جو ہمارے ہاں ایک جدید اصطلاحات بولی جاتی ہیں، وہ لبرلزم اور سیکولرزم کی ہے۔ لبرل یہ اصل تو لاطینی زبان کا لفظ ہے اور لاطینی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، اور یہ اصل میں اس کا جو بنیادی معنی بنتا ہے وہ ہے کہ بالکل آزاد، کسی کا غلام نہ ہونا۔ تو لبرل اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل دین سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور کوئی دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو اسے لبرل کہا جاتا ہے، اور ایسی سوچ کو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ اور پھر سیکولرزم اسی سے ملتی جلتی ایک کڑی ہے، جس طرح الحاد اور دہریت کا معنی بیان کیا تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سیکولرزم میں وہ افراد آ جاتے ہیں کہ یہ چونکہ عیسائیوں کی ایک سوچ سے بنا۔ سیکولر اصل میں کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ کہ جو یہ ایک عیسائیوں کا نظریہ تھا جو وقت کے اندر جو محدود ہو، تو یہ عیسائیوں کا ایک نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وقت کی حدود سے ماوراء ہے، تو یہ ان کا نظریہ تھا، یعنی وقت کی حدود سے اور قیود سے اللہ کی ذات ماوراء ہے۔ یہ سیکولر اس وقت یہ ایک سوچ چلی تھی، عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا، اگرچہ نظریہ بنیادی اعتبار سے درست ہے، لیکن یہ آگے چلتے چلتے یوں نکلا کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو تو مانا، لیکن اپنے آپ کو دین کی تمام احکامات سے بھی انہوں نے آزاد مان لیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیں کہ لبرلزم کے اندر خدا کے وجود کا ہی انکار کیا جاتا ہے، جیسے کہ دہریت اور الحاد کے اندر کرتے ہیں، لیکن سیکولرزم کے اندر خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دین سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ لبرلزم سے ملتی جلتی سوچ ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ لوگ دیندار ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو ایک طبقہ ملے گا ہمارے ہاں کہ جو کہے گا کہ ہم قرآن تو مانتے ہیں، بھئی یہ مولویوں نے دین خراب کر دیا، بھئی ہم جو ہے وہ قرآن مانتے ہیں لیکن یہ جو حکم ہے یہ فلاں یہ کہاں سے تم نے ثابت کر دیا، یعنی وہ قرآن کو ماننے کا دعوے دار ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کا دعوے دار ہے، لیکن اگر آگے باریکی میں جاتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے کئی احکامات کا انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چاروں جملے بولے جاتے ہیں، لیکن اس کو ہمارے ہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسمی جملہ تھا اور آگے سے چلے جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی گزر گیا، لیکن یہ اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے، یعنی بے دین لوگوں کو اور بے دین قسم کے افراد کے لیے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مختصر سے پیغام کے اندر یہ چار قسم کی اصطلاحات کے معانی کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے احکامات کو سمجھنے اور دین اسلام کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔